اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ آیت نمبر 30 سے سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قرآن کریم کی حقانیت، عقیدہ معاد یعنی آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو اللہ نے جو خلافت ارضی عطا فرمائی اللہ اس سے بیان فرما رہے ہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے آیت نمبر 30 سورہ بقرہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے کیا تو رکھے گا اس میں جو شخص فساد کرے وہاں اور کرے خون۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت مبارکہ کی جو ہے وہ تفسیر سے متعلق بنیادی جو اس کا موضوع اور مرکز ہے وہ اسی بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر آپ کے توسط سے آگے انسانوں کو زمین میں خلافت ارضی عطا فرمائی، اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کتاب میں انہوں نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر کئی دور گزر چکے۔ مثلا ایک ایسی قوم یا ایسے افراد بھی آئے جنہیں ہن کہا جاتا تھا، یعنی ایک ایسی قوم تھی یا ایسی مخلوق تھی آدم علیہ السلام سے پہلے۔ اس کے بعد بن کا دور گزرا، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں جنات کا دور ہوا۔ تو جنات نے کیا کیا؟ زمین میں فساد برپا کرے اور قتل و غارت، لڑائی جھگڑے انہوں نے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی سرکوبی کرو۔ تو جنات نے، اب یہ فرشتے جو تھے انہوں نے جنات کو مار مار کر انہوں نے پہاڑوں اور جزیروں میں بھگا دیا، جہاں جنگل بیابان اس طرف چلے گئے، زمین کو صاف کر دیا۔ اور اس واقعے کے 2000 سال بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر
جنات جو ہیں وہ آباد تھے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مادے کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی۔ فرشتے ہیں، اللہ نے روشنی اور نور سے ان کی تخلیق کی۔ محققین فرماتے ہیں کہ جو فرشتے جتنے بلند رتبے کے ہیں اور معزز ہیں، ان کا مادہ تخلیق اتنا ہی لطیف ہے۔ پھر جنات کو اللہ نے آگ سے، مرکزی اس میں جو مادہ وہ آگ اور ہوا، اسی طرح انسان کا مادہ تخلیق مرکزی کیا ہے وہ مٹی ہے، لیکن اس میں آگ، ہوا، پانی یہ سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق بارے میں سورہ رحمان آیت نمبر 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ صلصال کہتے ہیں کھڑکنے والی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی، کہ اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح آیت نمبر 20 سورہ روم، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی یہاں تراب کا لفظ، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں جو ہے وہ پھیلے پڑے ہو، یعنی اللہ نے پھر زمین میں انسان کو جو ہے پھیلا دیا۔ انسان کی تخلیق میں ایک لفظ طین، طا، یا اور نون، طین کا لفظ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری ایک میعاد مقرر کر دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اسی کے پاس ایک متعین میعاد، مدت، وقت مقرر ہے دوبارہ زندہ ہونے کی، کہ اب یہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کب پیش ہوں گے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم جو ہے شک میں پڑے ہو۔ یعنی یہ تین الفاظ، ایک صلصال کا لفظ اور ایک تراب کا لفظ اور ایک طین کا لفظ، اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کا جو معنی یہاں پہ واضح ہوتا ہے نائب کی صورت میں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر مخلوقات بھی پیدا کی، جنات، فرشتے، چرند پرند، اور اس کے علاوہ اللہ کی ذات جانتی کیسے کیسے جاندار اور مخلوقات ہیں۔ لیکن اللہ نے نائب جو ہے اور خلافت کا حق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، یعنی اصل بادشاہی تو اللہ کی ہے، بادشاہ تو اللہ ہے، اور اللہ نے جو انسان کو خلیفہ بنایا تو اس کو پھر اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑا کہ تم نے اپنی مرضی سے جناب یہ سارے اس کو دیکھنا ہے، بلکہ کیا ہے حکم اللہ کا ہوگا اور اس حکم کو پھر نافذ کرنے والا وہ انسان ہوگا۔ اس کی آپ مثال ایسے سمجھ لیں کہ عام طور پر ہمیں مغالطہ لگتا ہے، ہم غلط سمجھتے ہیں کہ خلیفہ ہوتا ہے
اور خلیفہ اور جانشین وہ کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اس کی مثال سمجھنے کے لیے محققین نے کہا کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے، ہندوستان کی جب تقسیم ہونے سے پہلے، 1947 سے پہلے، جب انگریز نے آ کر یہاں برِ صغیر میں حکومت کی، تو اس وقت جو اصل حاکم ہوتا تھا وہ کہاں ہوتا تھا؟ انگلینڈ میں، برطانیہ میں، ملکہ برطانیہ جو وہ بادشاہ ہوتا تھا، جبکہ دلی میں اس کا وائسرائے ہوتا تھا۔ حکم کہاں سے آتا تھا؟ انگلینڈ سے۔ اور پھر اس کا جو وائسرائے ہوتا تھا وہ اس حکم کو پا کر پھر اس کو وہ نافذ کرتا تھا بغیر کسی تغیر و تبدل کے۔ جیسے انگلینڈ سے حکم آئے گا، وائسرائے جو دلی میں بیٹھا ہوا ہے اس نے جناب پورے ہندوستان میں کہنا کہ اب یہ اس طریقے سے چلنا ہے، یہاں پہ یہ اصول یہ۔ اور بسا اوقات وائسرائے کو اختیار تھا کہ اگر کسی معاملے میں انگلینڈ سے، برطانیہ سے کوئی حکم نہ آئے تو یہاں کے حالات کے مطابق اپنی بہترین رائے قائم کرے۔ اگر کسی معاملے میں انگلینڈ سے جو ہے وہ کوئی حکم نامہ نہیں آیا تو پھر اسے اختیار تھا کہ اب آپ اپنی رائے سے اب دیکھو یہاں کے حالات کے مطابق کس معاملے میں کون سا حکم وہ بہتر ہے کہ جس سے بادشاہت بھی قائم رہے اور عوام بھی سر جو ہے وہ نہ اٹھائے۔ تو اب وہ پھر کیا کرتا تھا؟ اس کے مطابق، اپنی مصلحت کے مطابق دیکھ کر وہ اس میں جو ہے وہ فیصلہ کرتا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بیائن ہی یہی رشتہ کائنات کے اصل حاکم اور زمین پر اس کے خلیفہ کے درمیان ہے۔ کائنات کا اصل حاکم وہ اللہ ہے اور اس کا خلیفہ وہ انسان ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں چھپا دیا۔ اب انسان کا یہ کام ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں سے بھی کروائے، وہ ایسا ماحول جو ہے وہ سازگار۔ اور جیسے میں نے پہلے مثال بیان کی کہ اگر کوئی حکم انگریز کے دور میں انگلینڈ سے نہیں آتا تھا تو وائسرائے کو اختیار ہوتا تھا کہ اپنی ثواب دید کے مطابق جو بہتر سمجھے اس کو حکمت کے تحت اس چیز کو اپنا لے۔ تو ایسے ہی یہاں پہ اگر کوئی حکم قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو پھر کیا ہے؟ پھر انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اجتہاد کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، اور جو بات روح دین سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہوتی ہے پھر وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ یہاں سے یہ جو فقیہ ہے، فقہ، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور اجتہاد اور مجتہد کی جو ہے وہ اہمیت پتہ چلتی ہے۔ خیر، تو انسان جو ہے وہ کس معنی میں اللہ کا نائب ہے یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ تو اصل نظام وہ نظام خلافت ہے، اس کے مد مقابل جمہوریت، ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ اور سرمایہ دارانہ نظام اور پتہ نہیں کیا کیا نظام، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ خلیفہ منتخب ہونا چاہیے۔ اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے کہ خلیفہ کا انتخاب واجب ہے، خلیفہ کو منتخب کرنا واجب ہے۔
اور اس کو منتخب کرنے والے بھی وہ جماعت المسلمین عام لوگ ہوں گے، وہ اپنے میں سے بہتر شخص کو اس منصب پر فائز کر لیں گے کہ ہم میں سے کون شخص خلیفہ بننے کے جو ہے وہ لائق ہے اور اس کے نظام ارضی کو جو ہے وہ چلا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ خلیفہ کے بغیر نظام ارضی کا چلانا درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی تدفین سے پہلے یہ مسئلہ حل کر لیا گیا کہ خلیفہ کون ہوگا۔ یہ نہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بعد میں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دفن کر دیا گیا اور مسئلہ خلافت یہ بعد میں حل ہوا کہ اب آؤ جی اب بیٹھو، اب خلیفہ کون ہوگا۔ نہیں، نبی کی تدفین بعد میں، پہلے یہ طے ہو رہا ہے کہ خلیفہ کون ہوگا۔ تو ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، شمائل ترمذی ہے، کہ اگر مسئلہ، اچھا اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر خلافت کا مسئلہ طے نہ کیا جاتا تو امت میں اختلافات کا ختم ہونا ناممکن تھا۔ اس کی مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں اختلاف ہو گیا، یعنی تدفین سے پہلے اس مسئلے کو حل کر لیا گیا کہ خلیفہ کون ہوگا۔ پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بیت المقدس میں لے جاؤ، مسجد اقصی بیت المقدس میں، وہاں کئی انبیاء کی قبریں ہیں بیت المقدس میں۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور انہیں یہودیوں کے تسلط سے آزادی عطا فرمائے۔ بڑی پاکیزہ زمین ہے فلسطین کی سرزمین۔ تو اب اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ خلیفہ کون ہوگا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی۔ اب مسئلہ اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ بیت المقدس جسد اطہر کو لے جایا جائے، کسی نے کہا کہ مکہ معظمہ خانہ کعبہ لے جاؤ، مگر اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ دیکھو خلیفہ کی کتنی برکت ہے اور کتنا فائدہ ہے۔ اگر خلیفہ وقت ہی نہ ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا جو مسئلہ تھا یہ کیسے پھر حل ہوتا، لیکن تدفین سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل کیا گیا، اس کے بعد تدفین کا مسئلہ۔ اب بعض کیا کہہ رہے ہیں بیت المقدس لے جاؤ، بعض نے کہا مکہ معظمہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کا حل کیا، انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں جھگڑا نہ کرو، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس جگہ پر آپ کا وصال مبارک ہوا اسی جگہ پر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ حضور نے خود ہی اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جس جگہ وصال ہوگا تدفین بھی وہی ہوگی۔ اب یہ جو روضہ رسول ہے وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، تو اب کیا مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ بہرحال قرآن کریم میں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کر خلافت کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اس کو کیا ہے مسلمانوں کی جماعت پہ چھوڑا کہ وہ جس طرح مناسب سمجھے خلیفہ مقرر کر لیں۔ ہاں البتہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے،
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً یہ بات سمجھا دی، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، حضور نے فرمایا میرے بعد اللہ تعالیٰ بھی انکار جو ہے کریں گے اور مومن بھی انکار کریں گے کہ خلیفہ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بھی اس بات کو کہے گا اور مومن بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ خلیفہ کیا ہو، ابو بکر ہی ہونے چاہیے۔ یہ کیا مسلم شریف کی روایت۔ اچھا، ایک طریقہ تو یہ کہ جماعت المسلمین خلیفہ مقرر کرے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ خلیفہ وقت خود کسی کو منتخب کر دے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خود کیا۔ آپ نے ایک خط لکھا کہ لوگوں کے سامنے پڑھ دینا، یہ گویا خلافت کا پروانہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر دیا۔ یعنی دوسرا طریقہ کہ خلیفہ وقت آئندہ کے خلیفہ کے لیے خود ہی جو ہے وہ اس کا نام جو ہے مقرر کر دے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ کیا ہے خلیفہ مقرر کرنے کا؟ وہ تیسرا طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنایا کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بعد خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے 6 آدمیوں کی شورا قائم کی، 6 آدمیوں کی جماعت قائم کی، اور فرمایا کہ میرے بعد خلافت کا فیصلہ یہ لوگ 6 آدمی کریں گے، یہ 6 آدمی جس ایک کو چن لیں گے وہ خلیفہ ہے۔ یعنی یہ تیسرا طریقہ خلیفہ مقرر کرنے کا ہوا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، خلافت پر فائز ہونے کی چوتھی صورت کیا ہے کہ کوئی شخص خود بخود غلبہ پا کر حکومت حاصل کر لے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسا شخص بھی قابل اطاعت ہے، ہاں اگر وہ شریعت کے احکام جاری کرنے میں کوتاہی کرے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں تو اس کی فرما برداری کی جائے گی، لیکن جہاں وہ کوتاہی کرے گا شریعت کے احکام میں وہاں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اب فرشتوں کی طرف سے جو جواب آیا، اللہ سے جو انہوں نے ہم کلامی کی اور اپنی جو اظہار کیا، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے کہ جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ اب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ پر خدا نخواستہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے، حیران ہو رہے تھے کہ بھائی ایک وہ مخلوق کہ فرشتوں کے اندر تو صرف اطاعت کا مادہ تھا، تو پھر یہ اب علماء نے فرمایا کہ فرشتوں کے سامنے جنات کا دور بھی گزر چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر جس طرح جنات نے جناب فساد مچایا، خون خرابہ کیا، لڑائی جھگڑے کیے، تو جب انسان میں بھی نیکی اور بدی کا مادہ اختیار رکھا جائے گا تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ بھی پھر کوئی خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا۔
تو انہوں نے حیرت کے زمرے میں کہا کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے کہ جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی۔ اچھا، ایک تو یہ گمان فرشتوں کا، اس کے بعد آگے فرشتوں نے کیا کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کام کے لیے پھر ہم ہی کافی ہیں، کہ جب ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو اے اللہ پھر خلیفہ اور نیابت کے لیے پھر ہم کافی ہیں۔ پھر قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ بات جانتا ہوں، میں وہ راز جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ خالق ہے نا، خالق، تو خالق کے سوا جو مخلوق ہے اس کی سوچ محدود ہے، وہ اللہ کی حکمت کو نہیں پا سکتا انسان۔ ہاں الا ماشاء اللہ، کوئی اگر حکمت انسان کے ذہن میں آ جائے کسی حکم کی، جیسے نماز کی حکمتیں، روزے کی حکمتیں، اور اسی طرح دیگر اعمال کی حکمتیں اگر کوئی آ جائے تو وہ بھی حتمی نہیں ہے۔ اصل حکم احکام کی حکمتیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ راز، میں وہ باتیں اور میں وہ حقیقتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر آگے کے کیا حالات پیش آئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، اللہ اپنے حبیب اور اپنے کلام کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔